تو میرا اصل میں عوام سے سوال ہے کہ اگر کوئی اولاد یا کسی کی بیوی اس کے گھر والوں کو، اس کے بڑوں کو، یا برا بلا کے یا کچھ ایسی رکاوٹ کرے جس سے گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو، تو اور وہ پھر بھی فیور کرے اپنی اولاد کا، اپنے بیگم کو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر میں وائف کی مثال دیتا ہوں کہ کسی کی وائف اس کی بہن کے سامنے، شوہر کے سامنے بولتی ہے کہ تمہاری بہن جو ہے بہت ایکشن دکھا رہی ہے، بہت ایکشن ہے اس میں، اور وہ جو ہے کام چور ہے، تو بہن ناراض ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے۔ جب بہن ناراض ہو جائے گی تو وہ صاحب فوراً گئے بیوی کا فیور کرنے لگے، بولے بہن تم ناراض نہیں ہو نا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا، تمہاری بھابھی کا یہ مطلب تھا کہ تم تو کام کرتی ہو، بہت چوری چھپ چھپ کے کرتی ہو تاکہ کسی پہ ظاہر نہ ہو، اور تمہارے ایکشن کی تو وہ اس لیے بولے تھی کہ تمہاری ہر تصویر، ہر مووی تمہاری بہت اچھی آتی ہے۔ اچھا بھائی، ایسے ہی ماں کے لیے فوراً ماں کے لیے اس نے کہہ دیا کہ تمہاری ماں تو بس بہت چالاکیاں دکھاتی ہے، تو وہ صاحب ماں ناراض ہو گئی تو فوراً بھاگے بیوی کا فیور کرے، امی جان وہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہے نا بہت ذہین ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے کام کرتی ہیں۔ اصل میں چالاکی اس کے منہ سے نکل گیا تھا، کہنا وہ نہیں چاہ رہی تھی، کہنا ذہین چاہ رہی تھی، کیونکہ ڈکشنریوں میں انٹیلیجنٹ کا مطلب چلاک لکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں امی جان، اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ ایسی بات کے لیے کہہ دیا کہ تمہارا باپ جو ہے نا ہر بات میں مجھے روکا ٹوکا مت کیا کرے، ٹانگ مت اڑایا کرے ٹانگ ہر معاملے میں۔ تو وہ صاحب فوراً بھاگے ابا جان آپ ناراض مت ہوں، آپ دعا کیا کریں، آپ کی بہو کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ابا جان جو ہے نا ہر ایک کے معاملے میں نہیں کیا کریں، کوئی بہت غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، اور دیکھ بھال کے چلا کریں تاکہ راستے میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، یعنی کہ انہوں نے غلط سلط فیور کر دیا بیوی کا، ہر حال میں فیور کرنا تھا بیوی کا، چاہے اس سے کوئی یا ایسی اولاد کوئی کر رہی ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا، کیا کہیں گے آپ ایسے شوہر کو؟ بیوی جور کا غلام، بے غیرت، بے شرم، بدتمیز، پتہ نہیں کیا کیا القابات آپ گندے سندے اس کے لیے استعمال کریں گے، نہیں کریں گے؟ تو بھائیوں، میرے عوام بھائیوں، بالکل ایسے ہی ہماری سیاسی پارٹیوں اور سیاسی لیڈروں کے فالوورز ہیں جو ان کو ہر جائز ناجائز بات، چاہے وہ ملک کے لیے بہتر ہو یا نہ ہو، جائز ناجائز، لوگ ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں تو فوراً اس کے فیور کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے لیڈر کے فیور کے لیے، اپنے پارٹی کے فیور کے لیے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے کیا نقصان پہنچ رہا ہے، وہ کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے، دشمنوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس چیز سے، یا پالیسی بننے سے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا، وہ صرف عقل کے اندھوں کی طرح تقلید کر رہا ہے اپنے جائز ناجائز لیڈر کی بات کی، بس اس کا فیور میں بولنا شروع کر دیتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ ساری پارٹیوں کا یہی حال ہے، ان کے فالوورز کا۔ تو بھائی ایسا مت کرو، ذرا سوچ سمجھ کے دیکھ لو کہ ایسا نہ ہو کہ گھر ٹوٹے تو یہ ملک ٹوٹنے کی نوبت آ جائے، یا آپس میں نفرتیں ہوں، یا پالیسیاں کیسی چل رہی ہیں، ملک کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی ہیں، اسلام کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی ہیں، ان کی باتیں کوئی ایسی تو نہیں ہیں جو اسلام سے یا پاکستان کی یا ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں۔ ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے بس اس نے کہہ دیا، اس کی پالیسیاں غلط سلط ہوں، کچھ بھی ہوں، اس کا فیور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرو۔ تو اب بتائیے آپ لوگ ایسے فالوورز کو آپ کیا کہیں گے؟ وہی کہیں گے نا جو آپ نے جور کے غلام کہا تھا شوہر کو، تو بے غیرت، بے شرم، بے حیا اور مردہ ضمیر لوگ جو بغیر سوچے سمجھے اپنے غلط سلط باتوں پہ، حتیٰ کہ اپنے مذہب کے اوپر بھی آئی ہوئی باتوں پہ بھی ان کا فیور کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسا خود دیکھا ہے، فیور کرتے ہوئے لوگوں کو پاگلوں کی طرح، سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ اس کا کتنا بڑا تمہارے ایمان پہ نقصان پہنچ رہا ہے، پاکستان کی سلامتی پہ نقصان پہنچ رہا ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا۔ بس قائد نے جو کہہ دیا، لیڈر صاحب نے پارٹی کے، جو بس پارٹی کا جو منشور ہے یا پارٹی کی طرف سے بیان آ گیا، وہ بس پتھر کی لکیر ہے۔ تو ایسا بہت ہی غلط بات ہے، ایسا مت کرو۔ وہ جورو کا غلام تھے تو آپ لوگ غلام ذہنیت کے لوگ ہو گئے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے پھر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ آپس میں پیار محبت سے رہو، اور جو غلط باتیں ہیں، جو غلط پالیسیاں ہیں، اس سے آپ انکار کریں، اور بالکل کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کو اس لیے علیحدہ ٹکڑیوں میں بانٹ کے رکھا ہوا ہے، مخصوص ٹولہ پاکستان میں یا کہیں پہ بھی وہ چھا جاتا ہے، پھر وہ عوام کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیتا ہے، ایک نہیں ہونے دیتا۔
اور پھر ادارے جو ہیں وہاں کے مزے کر رہے ہوتے ہیں، عوام ویسی پس رہی ہوتی ہے، آپس میں لڑ رہی ہوتی، تعصب کر رہی ہوتی، نفرت کر رہی ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ کہ بے غیرت، بے شرم اور ذلیل کے آپ لوگوں کو القابات ملیں تو اس سے بہتر ہے کہ صحیح ہو جائیں۔ ویسے پاکستانیوں آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔